اچھا دیکھیں، ایک تو یہ بانمتی کا کنبہ ہے، یہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے جیسا کہ میں نے کہا، گورنمنٹ کی جو اتحادی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، وہ اس ایکٹ پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ بلتستان کی حد تک اسلامی تحریک جو ہے وہ اس ایکٹ پہ بھرپور تحفظات کا اظہار کر چکی ہے۔ 48 سے اب تک دیکھیں، یا یہاں گلگت کی بات کریں تو نومبر 47 سے اب تک دیکھیں، جتنے یہاں پہ قوانین آئے یا قانون سازیاں ہوئی تو اس میں ہر دوسرا قانون جو ہے عوام کو تبلیغ کے ساتھ، جشن کے ساتھ عوام کو وہ قوانین سناتے رہے، لیکن عوام کے حقوق ساتھ میں سلب ہوتے اور کرتے رہے، جس میں سب سے بڑا نام اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا خاتمہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہاں جب بھی گورنمنٹ بنتی ہے کسی بھی پارٹی کی، تو وہ گلگت بلتستان سے زیادہ وفاقی حکومت کی ترجمانی وہ گورنمنٹ کرتی ہے۔ موجودہ شکل میں آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ آپ اسی بلیک اینڈ وائٹ کو ایکٹ کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ایسی وارداتیں ہیں جس کے ہوتے ہوئے اس ایکٹ کو اگر نافذ کیا گیا تو گلگت بلتستان کی کون سی واردات ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی واردات بتا دیں، بڑی نہیں۔ ہاں، السلام علیکم ناظرین، گلگت بلتستان میں جو لینڈ ریفارمز ایکٹ ہے، جو مسودہ تیار کیا گیا تھا، اس کی گونج ابھی تک کم نہیں ہوئی، خاص کر جو وکلا تحریک ہے اس کے بعد یہ مزید جو ہے وہ سٹرانگ ہو گیا۔ اور بلتستان کے اندر جو امجد صاحب وہاں پہ ایک گئے تھے، ایک وزٹ کیا تھا لوگوں کو آن بورڈ لینے کے لیے لینڈ ریفارمز کے حوالے سے، اس کے بعد جو ہے وہ بلتستان میں بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ کافی سخت ہو گئی۔ اور اس حوالے سے چونکہ اپوزیشن لیڈر آج ہمارے مہمان ہیں کاظم میثم صاحب سے بات کرتے کہ بلتستان میں لینڈ ریفارمز کے حوالے سے کیا چیزیں ہوئیں، کوئی بریک تھرو ہو گیا کہ نہیں، سٹل جو چیزیں ہیں وہ اسی طرح ہے۔ کاظم صاحب، کیا چیزیں اسی جگہ میں کھڑی ہے کہ نہیں، گورنمنٹ کچھ مذاکرات کی معاملے میں آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ درشگری صاحب، آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا۔ دیکھیں، لینڈ ریفارمز بل یقیناً لینڈ کے حوالے سے جو ایشوز چل رہے ہیں وہ گلگت بلتستان کا دیرینہ مسئلہ ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جو حل طلب بھی ہیں، جو حساس بھی ہیں، اور اس سلسلے میں کبھی کسی ادارے نے یا اداروں نے یا گورنمنٹ نے سنجیدہ اقدامات نہیں اٹھائیں۔ اور جب بھی اقدامات اٹھائی جاتی ہیں کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے تو اس میں باریک وارداتیں بھی ہوتی ہیں، اور دکھلایا کیا جاتا ہے عوام کو سبز باغ، یہ بتلایا یہ جاتا ہے کہ اس میں بڑی خوبیاں ہیں، بڑی اچھائیاں ہیں، اس کے بعد زمینوں کے مالک عوام ہوں گے۔ جبکہ آپ 48 سے اب تک دیکھیں، یا یہاں گلگت کی بات کریں تو نومبر 47 سے اب تک دیکھیں تو جتنے یہاں پہ قوانین آئے یا قانون سازیاں ہوئی تو اس میں ہر دوسرا قانون جو ہے عوام کو تبلیغ کے ساتھ، جشن کے ساتھ عوام کو وہ قوانین سناتے رہے، لیکن عوام کے حقوق ساتھ میں سلب ہوتے اور کرتے رہے، جس میں سب سے بڑا نام اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا خاتمہ ہے۔ اور اسی طرح جب آپ کے وہ تو ایک تاریخ ہے نا، آج کی بات کر رہے ہیں، سیلف گورننس آرڈر بھی آیا تو اس میں کتنی ابہامات اور کتنی چیزیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی اسمبلی تو ہے لیکن باختیار نہیں ہے۔ اس میں پھر ترامیم بھی آئیں۔ آخری ترمیم 2018 میں جب ہوئی تو خاقان عباسی صاحب تشریف لائے، آپ کیلو میں ہوگا، پورے اسمبلی نے اس کی مخالفت کی تھی سوائے گورنمنٹ کے، پبلک سڑکوں پہ آئی تھی، لیکن پہلی بار کسی پرائم منسٹر کے خلاف گلگت بلتستان کی ہسٹری میں، تو وہ بھی باقاعدہ شادیانے بجا کے سنایا گیا تھا، آئینی ترمیم بھی گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہاں جب بھی گورنمنٹ بنتی ہے کسی بھی پارٹی کی تو وہ گلگت بلتستان سے زیادہ وفاقی حکومت کی ترجمانی وہ گورنمنٹ کرتی ہے، خواہ وہ حفیظ الرحمان صاحب ہوں، خواہ وہ پیپلز پارٹی کی 2009 کی بات امجد ایڈوکیٹ صاحب۔ آپ کا فوراً سے سوال آئے گا پھر پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی ایک مسودہ بنا تھا۔ جی ہاں، بنا تھا۔ میں مجلس وحدت مسلمین، ہماری جماعت ان کی اتحادی جماعت تھی، آپ کو معلوم ہو وہ مسودہ بنا، اس وقت ہم نے آج کے دن تک یا اس وقت کیبنٹ تک ہم نے اس مسودے کو جانے نہیں دیا، وہ ہم ہی تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ہم نے پھر خالد بھی اس حوالے سے ذہنی طور پر تیار تھے، لیکن تمام اسٹیک ہولڈر سے دیکھیں یہ پبلک تو نہیں ہوا تھا اس وقت۔ دیکھیں جو آپ نے کیا نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیبنٹ تک جانے نہیں دیا، لیکن آپ نے پبلک تک کیا، لے کے گیا تھا، وہ جو زیرو ڈرافٹ پبلک تک پہنچائی تھی وہی ڈرافٹ تھی۔ آج بھی تو وہی ڈرافٹ ہے جو اس وقت کا بنا ہوا، اس میں ایک لفظ کی ترمیم ہے، اس میں ترمیم خود پریمبل چینج کیا گیا اور کچھ چیزیں جو ترمیم کی گئی تھی، اور جتنے تحفظات تھے میری جماعت سمیت، کیونکہ ہم نے تحریری طور پر بھی وہ جمع کرا دی تھی، تو جتنے تحفظات مختلف انجمنوں نے، سوسائٹیز نے، اس تحفظات کو ملا کے پھر کیبنٹ میں لے کے جانا تھا، اس سے پہلے حکومت گر گئی۔ اسٹیک ہولڈر سے
مشاورت کے لیے زیرو ڈرافٹ کے طور پر پورے گلگت بلتستان میں آپ کے علم میں ہوگا وہ ڈرافٹ دی گئی تھی ڈپٹی کمشنرز کو، تحصیلداروں کو، نمبرداران کو، نوٹیبلز کو، تمام جماعتوں کو. اور حسن اتفاق یہ ہے کہ اس بل کے حوالے سے موجودہ امجد ایڈوکیٹ صاحب کا بیان ہے کہ ایک ایک لفظ سازش پر مبنی ہم قبول نہیں کریں گے، اس بل کے حوالے سے کہا تھا. لیکن آج ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم اس کو یکسر مسترد نہیں کرتے. اس بل کو تحفظات کو دور کریں تو ہم قبول کریں گے، ہم ساتھ دیں گے ان تحفظات کے ساتھ، کیونکہ اس میں بڑی موجودہ شکل میں آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم پروٹیسٹ پہ جائیں گے، ہم تحریکیں لیڈ کریں گے، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے عوام میں. ویسے ایک چیز بتا دیں کہ یہ عوام تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہے، کون سی پارٹی لیڈ کرے گی؟ کیا وہیں آغا علی رضوی صاحب بلدستان سے لیڈ کریں گے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہماری جب بھی کوئی تحریک چلی ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم کریڈٹ نہ لیں. کریڈٹ کے چکر میں چونکہ آگے سیاسی ماحول موسم بھی آنے والا ہے تو کریڈٹ کے نام پہ اس بڑے کام کو خراب ہونے ہم نہیں دیں گے. ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں گے. کوشش یہ کریں گے ہم پیپلز پارٹی کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں، ہم نون لیگ کا بھی دروازہ، چونکہ نون لیگ کے بھی تحفظات موجود ہیں. عجیب تماشا ہے، اس گورنمنٹ میں نون لیگ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور امجد صاحب نے اسی جگہ میں نشست میں بیٹھ کے بالکل ایسا ہے. اب رہ گیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی فارورڈ بلاک. تو فارورڈ بلاک بیسیکلی وہ تو قانونی جواز تو، آئینی جواز تو، اخلاقی جواز تو وہ بلاک نہیں رکھتا، وہ زبردستی کا وہ گسیٹ گسوٹ کے رکھا ہوا ہے. ایک پارٹی اور ہم خیال گروپ تحریک انصاف ہے. اب ایک پارٹی ہم خیال گروپ تحریک انصاف ہے. دیکھیں، تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں جو گورنمنٹ میں نہیں ہیں، اپوزیشن، وہ تحریک انصاف کے ہیں، وہ نہ صرف تحفظات وہ عمران خان کی کال پہ کیوں نہیں جاتے ہیں اسلام آباد؟ جا رہے ہیں میرے خیال سے کنفرم، اس سے پہلے تو نہیں گئے. کنفرم جا رہے ہیں، گئے تھے پچھلی دفعہ بھی گئے تھے، راجہ زکریا صاحب گئے تھے، مناوا صاحب گئے تھے، سہیل گئے تھے. مناوا صاحب تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ تو ہر طرف جاتے رہتے، پہلے ہی سائڈ پہ ہو چکے. تو اس بل کے حوالے سے ابھی تک انہوں نے کمیٹیاں بھی بنائی ہیں، وکلا برادری سے بھی رابطے ہوئے، بلتستان میں بھی رابطے ہوئے ہیں، تاہم گورنمنٹ کی طرف سے، جسے گورنمنٹ کہتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اپوزیشن تک ابھی تک کوئی سنجیدہ ان کی طرف سے کوئی نہ اپروچ ہوئی، نہ اس پہ کوئی ڈسکشنز ہوئی. سمجھ میں آ گیا سر. دیکھیں کہ ابھی اپوزیشن کے ساتھ گورنمنٹ کوئی سنجیدہ مذاکرات ان کے نہیں ہوئے. کیا اپوزیشن جو وکلا موومنٹ چل رہی ہے، بڑی اسٹرانگ چل رہی ہے، ان کے ساتھ کوئی سنجیدہ گپ شپ، ان کا کوئی روابط اچھے طریقے سے ہے کہ نہیں؟ جی، بلتستان کے حد تک وکلا سے ہمارے ہم مربوط ہیں، ہمارے روابط اچھے ہیں. البتہ گلگت میں بھی ہم دوستوں سے انشاءاللہ ہم ملیں گے. ملنے کے بعد ابھی تک جنہوں نے ٹیکنیکلی چیزوں کو اٹھایا اور بہت اچھے انداز میں اٹھایا اور ہمیں جسے کہیں ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کی، وہ وکلا برادری ہے. بلتستان کی حد تک انجمن امامیہ کی طرف سے بھی بڑی اچھی رسپونڈ آئی، ان کی طرف سے بھی بڑی زبردست اور معقولانہ، جس میں آغا شیخ حسن جعفری ہے ان کی طرف سے اور انجمن کی طرف سے بھی اچھا فیڈ بیک آیا، اور وکلا برادری کی طرف سے اور گلگت میں وکلا کی طرف سے. تو یہ بہت ہی اچھی ان کی طرف سے ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ فراہم ہو گئی. اور ایک نام میں لے لوں گا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. گلگت بلتستان کے اور بھی برجستہ شخصیات ہیں. جب یہ ایکٹ، اس میں ریفارمز کے بعد، تحفظات دور ہونے کے بعد جب پاس ہو جائے تو شاید میں اسمبلی میں بھی ان کا نام لوں اور شکریہ ادا کروں. ایک بہت برجستہ شخصیت جس نے بھی ہمیں ٹیکنیکلی ہیلپ کیا ہے اور ہمیں گائیڈ لائن دیا ہے. اور مجموعی طور پر جتنا انٹلیکچوئلس ہیں، آپ اسی بلیک اینڈ وائٹ کو ایکٹ کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ایسی وارداتیں ہیں جس کے ہوتے ہوئے اس ایکٹ کو اگر نافذ کیا گیا تو گلگت بلتستان کی کون سی واردات ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی واردات بتا دیں، بڑی نہیں. ہاں، سب سے چھوٹی واردات تو یہ ہے جس کے بعد گلگت بلتستان کی تقریباً، خاص کر بلتستان کی 80% سے زیادہ زمینیں گورنمنٹ لینڈ بن جائے گی، جس میں لیزڈ بائی کا لفظ ہے. ہاں، جو لیز پہ دی گئی ہے مائننگز کے لیے، وہ مینشن نہیں ہے. منرلز کے لیے دینی ہے، کھیل کے لیے دینی ہے، گرین ٹوریزم کے لیے دینی ہے، کس کے لیے دینی مجھے نہیں پتا. لیزڈ بائی کا لفظ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے 80% آپ کے پہاڑ تو لیز پہ دی ہوئی ہے. اور منظر صاحب، بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جب میں نے کوشش کی، میں نے اپنے سورسز سے پتہ لگوایا تو تقریباً بلتستان کے پہاڑ فارغ ہے. اچھا، ایک اور چیز، کل ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے ترجمان گلگت بلتستان فیض اللہ فراق صاحب کی. اس نے یہ کہا کہ وکلا کے ساتھ جو کمیٹی گپ لگا رہی ہے حکومت کی، وہ تو صرف وکلا کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی، چونکہ کمیٹی تو آلریڈی فائنل ہوئی ہے. اور گلبر صاحب کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ ہنزا سے بھی آئی کہ ہنزا میں جب وہ وزٹ پہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو کلیئر کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے ایکٹ بنایا ہے یہ درست بنایا ہے، اس پر سیاست کرنے نہیں دیں گے. کیا
وہ ان کا کہنے کا تھیم جو ہے ہمیں تو کلیئر نہیں ہوا، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ بارمتی کا کنبہ ہے، یہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کے جیسا کہ میں نے کہا، گورنمنٹ کی جو اتحادی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، وہ اس ایکٹ پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. اسلامی تحریک اتحادی جماعت ہے، ابھی تک ان کا موقف کلیئر نہیں آیا کہ اس کی مخالفت کرنی ہے یا حمایت کرنی ہے. البتہ مشاورت کے بعد انہوں نے اپنا سٹانس پبلک کے سامنے رکھنے کا اعلان کیا ہے. آج کے دن تک جے آئی ابھی تک سائٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. اس ایکٹ کے حوالے سے ان کی طرف سے کوئی کلیئر سٹانس سامنے نہیں. پیپلز پارٹی اور وہ جن کو ہانگ کے گورنمنٹ میں لے جایا گیا ہے، کیا وہ گلگت بلتستان کے 72,000 اسکوائر کلومیٹر کا فیصلہ یہ لوگ کر سکتے ہیں؟ ویسے اسلامی تحریک کے ساتھ آپ کے قریبی روابط ہے، کیوں ان کا موقف سامنے نہیں آ رہا ہے؟ بلتستان کی حد تک اسلامی تحریک جو ہے وہ اس ایکٹ پہ بھرپور تحفظات کا اظہار کر چکی ہے. اور رابطے میں. اچھا، ایک اور چیز ان دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں پچھلے 3-4 دنوں سے ٹک ٹاک اور اس ایشو کو لے کر جو ہے وہ بالکل جو ہے ایک یونیورسٹی کے خلاف اسٹیٹسمنٹ آ کے پبلک کو جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر بزی کیا گیا ہے، ایک واحد قسم کی ٹک ٹاک کے اوپر. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے پیچھے بھی کیا یہ جو موومنٹ چل رہی تھی لینڈ ریفارمز کی، اس کو کی توجہ لوگوں کی ہٹانے کی کوشش؟ اس میں منظر شیخری صاحب دیکھیں، لینڈ ریفارم جب عوام کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی بھی جماعت یا خود اپوزیشن سمیت کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم لینڈ ریفارمز ہونے نہیں دیں گے. یہ کہا ہے کہ عوامی امنگوں کے مطابق یہاں کی زمینوں کے مالکانہ حقوق عوام کو دیے جائے، ہم ساتھ دیں گے. وکلا بھی یہی کہتی ہے، وکلا برادری بھی، جماعتیں بھی یہی کہتی ہیں، عوام بھی یہی کہتی ہے. اچھا، اس کے باوجود بھی اس وقت ایسا لگ رہا ہے جس طرح ہم رجیم چینج کے لیے خزانے کے دروازے کھولے گئے تھے، ابھی بھی مختلف شاید کچھ پوزیشنیں وکلا کو دے دیں، کچھ پوزیشنیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دے دیں، کچھ انجمنوں کو اور کچھ سوسائٹیز کو نوازیں تاکہ یہ ایکٹ پاس ہو. اور ٹک ٹاک پہ اس طرح سوشل میڈیا سے اس طرح میں ان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں جو گورنمنٹ کی اطلاعات کی جن کو ذمہ داری دی گئی ہے، جنہوں نے دی ہے اور جن کے کہنے پر دی گئی ہے، اتنی غیر سنجیدگی جو نظر آ رہی ہے گلگت بلتستان میں، مجھے تو بڑی تکلیف فیل ہو رہی ہے. جس چیز کو آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنی تھی وہ ببنگ دول ایسی چیزوں کو ڈسکلوز کیا جا رہا ہے جس سے گلگت بلتستان کو کے امیج کو خراب ہی ہونا ہے. اور پھر یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کو شکایتیں ہوں گی، مجھے بھی ہے، مجھے اس سے زیادہ شاید شکایتیں ہوں، لیکن کسی کی ریپوٹیشن سپوائل کرنا، وہ بھی ایسے ادارے کی جو بہت بڑا ادارہ ہے آپ کا، تو یہ چیزیں ساری ایسا نہیں ہے کہ یہ اچانک سے ہو رہی ہیں. یہ بعض لوگ کچھ زیادہ ہوشیار بننے کے چکر میں ڈی ٹریک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں ان سب سے کہتا ہوں یار ڈی ٹریک بھی کرنی ہے تو پازیٹیو انداز میں یعنی لینڈ ریفارمز کے لیے اٹھنے والی تحریک کو اگر ڈی ٹریک کرنی ہے تو کسی خوبصورت انداز میں آپ ڈی ٹریک کریں. ہاں، کسی خاتون یا عزت کے معاملے کو لا کے اس کو ڈی ٹریک نہ کیا جائے. اچھا، ایک خبر بھی دیتے جائیں، گورنمنٹ نے کتنا ٹائم دیا بلتستان والوں کو کہ لینڈ ریفارمز میں ترمیم کے حوالے سے؟ کتنا ٹائم؟ غالباً امجد ایڈوکیٹ صاحب تشریف لے کے گئے تھے، 2 گھنٹہ ان کے ساتھ غالباً بیٹھے، 2 سے 3 گھنٹہ. تو اس میں 10 منٹ کی گفتگو تھی، 10-15 منٹ کے امجد صاحب کی، باقی عوام کے سوالات تھے اور وکلا کی گفتگو تھی. اور اس گفتگو کے بعد پھر وہاں کے زعماء اور سرکردگان کی طرف سے اجتماعی طور پر یہ کہا گیا کہ ہمیں 1 مہینے کا ٹائم دے دیں، ہم تحریری طور پر جو تحفظات ہیں ہم آپ تک پہنچا دیں گے، اس کے بعد ہم سپورٹ کریں گے، بس صورت دیگر اس ایکٹ کے خلاف ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے. یہ انجمن کا بھی فیصلہ ہے، وکلا برادری کا ہے، اور وہاں موجود تقریباً تمام سٹیک ہولڈرز کا ہے. ناظرین، آپ سن رہے تھے کاظم میثم صاحب کو، انہوں نے کلیئر کر دیا کہ جو لینڈ ریفارمز ایکٹ ہے اس کے حوالے سے بلتستان جو ہے وہ بڑا متحد ہے، اور گورنمنٹ نے جو ٹائم لیا اس کے اندر اگر وہ ترامیم نہیں کرتے تو احتجاج ہوگا. اور انہوں نے خود بھی کہا کہ اگر اس صورت میں اس بل کو کسی طریقے سے ٹیبل کیا جاتا ہے اسمبلی میں تو اس کے خلاف جو ہے وہ موومنٹ چلے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.